ہر چیز اس کائنات کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کریٹ کیا ہوا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ آج ہم پڑھیں گے بڑے پہاڑ، آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں ہیں، کتنی زمین دیکھیں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، آسمان دیکھیں کیسے کتنا بڑا ہے۔ ہر مخلوق اللہ کے حکم کی تابع ہے۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس مقصد سے اس کو پیدا کیا ہے، وہ اپنا وہ مقصد بغیر کسی چون چرا کے پورا کر رہی ہے، سوائے انسان اور جنات۔ دو لوگ ہیں جن کو، دو طرح کی مخلوق ہے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے۔ اب آزادی کس چیز کی ہے؟ کہ اگر ہم اپنی مرضی سے اپنے راستے چن سکتے ہیں، اپنی مرضی سے اپنی زندگیوں کے فیصلے کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کیسی آزادی ہے کہ اگر ایسا نہیں کہ اپنی مرضی سے کر لو، ٹھیک ہے پھر کوئی بات نہیں، اچھا ہوگا ٹھیک ہے، نہیں اچھا ہوگا ٹھیک ہے، نہیں۔ اگر آپ غلط فیصلہ کرتے ہو، وہ فیصلہ جو آپ کے رب کے حکم کے اگینسٹ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں بتا دیا، بینہ بتا دیا کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، کیا نیکی ہے کیا بدی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اگر آپ اللہ کے احکامات کے اگینسٹ اپنی مرضی سے فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی، وہ آج کی صورت میں ہم دوبارہ پڑھیں گے۔ اور اگر آپ کی زندگی کا ہر فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے تو پھر آپ کو کیا انعامات ملیں گے، وہ بھی آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو ہم آزاد تو نہیں ہیں، آزادی بیسیکلی ہمارے لیے ایک وہ کہتے ہیں نا آزمائش ہے، ایک جیسے کہتے ہیں دنیا امتحان ہے۔ امتحان یہی ہے کہ جو راستہ پک کریں گے اس کا جواب دینا ہوگا، سمپل از دیٹ۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مجھے اور آپ کو کیوں بھیجا ہے۔ اگر بھیجا ہے تو پھر ہمارے اعمال کیسے ہوں گے۔ آج کی صورت میں ہم دیکھیں گے کہ جب دنیا میں ہم نے رہ لیا، اب ہمارا جانے کا وقت آ گیا، آخری وقت آ گیا، نزا کا عالم آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس وقت جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ چلے اب ایک تو انٹائملی ڈیتھ ہوتی ہے، ہم اس کی ابھی بات نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں جو اپنی پوری زندگی گزار کے 70 80 90 سال میں جب آتے ہیں تو ان کی وہ ٹائم فائنل آتا ہے۔ ویسے 70 کہتے ہوئے نا مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کسی کی ڈیتھ ہوتی تھی، پتہ چلتا تھا نا کہ 40 سال کا ہے، تو ہم کہتے تھے ہاں اتنا بڑا ہے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن جب خود 40 کے ہوتے کہا ہے ابھی تو زندگی شروع ہوئی ہے، تو ابھی 70 کہتے ہوئے بھی مجھے یہی لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کائنڈ آف ادھر ہی جا رہے ہیں نا، اس کے پاس پاس ہی تو جا رہے ہیں، تو لگتا ہے کہ ہائے یہ بھی تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور اس کا وجہ بھی یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ زندگی کہاں پہ گزر گئی ہے اور کتنی جلدی گزر گئی ہے۔ اور جب ہمارا یہ وقت آئے گا جس وقت ہم نے اب اگلی سٹیپ پہ جانا ہے، اور وہ اگلا سٹیپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بینہ بیان کر دیا، ہم کیا کرتے ہیں کہ ابھی تو کوئی مرنے کے بعد تو واپس آیا کوئی نہیں، تو ہمیں کس نے بتانا ہے کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا۔ ہمیں کیا پتہ ہے کہ آخری وقت میں جو سانس تھی وہ کس طرح کی تھی کس طرح کی نہیں تھی، اچھا فرشتے نظر آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، ہم کہتے ہیں نا ایسے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا، اسی لیے تو کہتے ہیں قرآن جن کی زندگی میں کھل جاتا ہے نا، اس کے لیے عمل کرنے بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ کہ اب شروع کرتے ہیں سورۃ نازعات۔ یہ مکی دور کی سورہ ہے، اس میں آیات جو ہیں 46 ہیں، رکوع 2 ہیں، اس میں کلمات ہیں 197 اور اس میں حروف ہے 753 اس کے اندر حروف ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ مومن اور کافر کی جان جب قبض ہوتی ہے، جب اس کی روح نکالی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ شروع میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ 5 قسمیں کھا رہے ہیں۔ 5 قسموں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکسٹ جو بات کریں گے تو انشاءاللہ وہ وہاں پہ پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، وَالنَّازِعَاتِ کی قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے، نازیات کہتے ہیں کھینچنا، ڈوب کے کھینچنا کسی کو نا، غرقہ ڈوب کے کھینچتے ہیں، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا اور جو آسانی کے ساتھ جان نکال لیتے ہیں۔ یہ 2 طرح کے فرشتوں کی، اب اس کی تفسیر میں نا ڈفرینٹ بھی ہیں، لیکن زیادہ تر علماء نے اس کی تفسیر اسی طرح سے کی ہے، کیونکہ نازعات جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے اور فرشتے بھی مؤنث ہوتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی کہ جب وہ ڈوب کر مومن کی جان جب نکالتے ہیں اور جب کافر کی، تو کیا فرق ہوتا ہے۔ آج ہم اس ایک ٹاپک کو تو اپنے دل کے اندر بٹھانے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ اسی سے ہمارے عمل بدلیں گے کہ جب منافق، کافر، فاسق، اللہ کے نافرمان بندے، ان کی جان نکالنے کے لیے کیا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ان کا یہ وقت آتا ہے نا
تو فرشتے ایسے ان کی جان نکالتے ہیں جیسے ایک شاخ ہوتی ہے جو کانٹے دار شاخ ہوتی ہے نا، اس کو اگر گیلی روئی کے بہت زیادہ روئی پڑی ہوئی ہے اس کے اندر وہ ڈال چلی گئی ہے اور آپ نے وہ شاخ نکالنی ہے تو آپ کیسے نکالو گے؟ اس طرح سے اس نافرمان بندے کی، منافق، فاسق، کافر کی جان جو ہے وہ جسم میں سے نکلتی ہے، فرشتے ایسے اس کی جان نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جیسے کافر جو ہوتا ہے نا اس کی جان، وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ دیکھیے جیسے آٹا گوندتے ہیں نا تو آٹا اینڈ پانی مکس کر کے گوندا جاتا ہے، اور اگر کوئی کہے کہ اچھا اب اس کو پانی کو علیحدہ کر دو، آٹے کو علیحدہ کر دو، تو کیسے علیحدہ ہوگا؟ اس طرح سے جان کھینچی جاتی ہے، جان ڈوب کر نکالی جاتی ہے۔ اور یہ کون نکالتے ہیں؟ یہ فرشتے جو ہوتے ہیں، ان کو یہ حکم ہوتا ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں مومن کی جان بھی نکلتی ہے، لیکن مومن کی جان کیسے نکلتی ہے؟ جیسے مشکیزے میں سے پانی ڈراپ ہوتا ہے نا، کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی، آرام سے نکل جاتی ہے۔ کیوں؟ اب جان جو ہے وہ ایک جسم کے اندر وہ چھپ رہی ہے، وہ نکلنا نہیں چاہ رہی ہے، وہ ہر جگہ، جیسے کہتے ہیں پنجرا ہوتا ہے نا، اس کے اندر کوئی برڈ ہے اور باہر خون خوار بلیاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو برڈ کیسے دبک کے بیٹھا ہوگا نا، اگر کوئی اس کو نکالنے کی کوشش کرے گا وہ نہیں نکلے گا، وہ پورے زور سے پنجرے کے اندر رہے گا۔ اور اسی طرح سے کافر کی جان کہتے ہیں ہر وہ بال جو ہوتا ہے نا، یہ جو رواں ہوتا ہے اس کے اندر، جسم کے ہر حصے کے اندر وہ اس طرح سے گندی ہوتی ہے اور وہ نکلنا نہیں چاہتی۔ کیوں نکلنا نہیں چاہتی؟ کیونکہ جب وہ وقت آتا ہے نا آخری، تو سارے وہ پردے جو غائب کے پردے ہوتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں۔ انسان، کوئی بھی انسان، مسلمان ہے، کافر ہے، فاسق ہے، کوئی بھی، پوری اس کے پاس کھل جاتی ہے، وہ دیکھ سکتا ہے۔ اور جب یہ فرشتے آتے ہیں جان نکالنے کے لیے نا، تو کیسے ہوتا ہے کہ وہ جب دیکھتے ہیں اپنی آنکھ سے، اب مومن کی بات سب سے پہلے کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑی سا حوصلہ ہو جائے۔ اب مومن ہے، ایک اس کی جان نکالنے کے لیے جب آتے ہیں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سفید چمکدار چہرے والے فرشتے آتے ہیں۔ اب وہ مومن دیکھ رہا ہے ان کو، اور آتے ہیں اور ان کو جنت سے وہ کفن لے کے آتے ہیں اور جنت کی خوشبو لے کے آتے ہیں، اور آ کے نا قطار در قطار، جو مومن جیسے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا تو اس کو نظر آتا ہے کہ دور تک فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، اب بات نہیں کر سکتا، وہ صرف آنکھ اس کی کھلی ہوئی ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور آ کے نا سکون سے وہ قطار در قطار بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنی دیر میں ملک الموت جو ہوتے ہیں نا وہ آتے ہیں اور آ کے اس کے سرحانے بیٹھ جاتے ہیں، اور آ کے اس کے کان میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، کہ اے نفس مطمئن تو اپنے رب کی طرف چل، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو گھبرا نہ، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ جب وہ یہ سارا کچھ دیکھتی ہے نا روح، تو وہ خوشی سے نکلتی ہے، وہ کوئی ڈرتی نہیں ہے، وہ آرام سے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی نکلتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے وہ نکلتی ہے تو فرشتے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا، قطار در قطار بیٹھے ہوتے ہیں، وہ فوراً اس کی روح کو لیتے ہیں اور جو جنت سے کفن و خوشبو لاتے ہیں نا اس کے اندر اس کو لپیٹ دیتے ہیں۔ الحمدللہ۔ کون مومن نہیں بننا چاہے گا؟ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ مومن کیسا بندہ ہوتا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے، وہ کیسے اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، دعا مانگتے ہیں نا ہم، تو جب وہ لپیٹتے ہیں نا تو فرشتوں کی قافلے کے آگے سے جیسے گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، اتنی خوبصورت خوشبو آ رہی ہے، یہ کون روح ہے؟ تو دنیا میں اس کو جس نام سے پکارا جاتا تھا نا، جیسے اس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑی نیک ہے، یا اس طرح سے کوئی نام سے اس کو یوزلی لوگ پہچانتے ہیں، تو وہ اس نام سے اس کو پکارا جائے گا، اور اس کو لے کے فرشتے آسمان تک جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں، ہر آسمان کے دروازے پہ پوچھتے ہیں کہ کون ہے یہ، تو وہ بتاتے ہیں۔ جب تو آسمان کے دروازے، اس کا احترام اتنا ہوتا ہے کہ خوشی کے ساتھ فرشتے کھولتے ہیں۔ اسی طرح سے 8ویں آسمان پہ ہماری روح جاتی ہے۔ اب یہاں پہ تو ہم فوت ہو گئے، ٹھیک ہے، آنکھیں بند ہو گئی، پتہ سارے گھر والے رو پٹ رہے ہیں، ابھی تک ہم قبر میں نہیں گئے ہیں، یہ سارا معاملہ قبر میں جانے سے پہلے کا ہے۔ الحمدللہ۔ اب دیکھیں جو ہمارے لو ونس جب فوت ہوتے ہیں نا، جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے، مطلب پتہ ہوتا ہے کہ وہ بہت نیک تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت گزار تھے، دنیا میں لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ بہت اچھا تھا، کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، کوئی غلط ایسی چیز نہیں کرتے تھے، تو تسلی ہوتی ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ 7ویں آسمان پہ جب جاتے ہیں، روح لے کے جاتے ہیں،
تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو کہ اس کی روح کو علیین میں، علیین کون سا دفتر ہے جہاں پہ نیک ہمارے نامہ مال ہوتے ہیں نا، وہ وہاں پہ ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک اور حدیث میں پڑھی تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہاں پہ وہ اپنے جو لو ونس ہوتے ہیں نا، جو فوت ہو گئے ہوتے ہیں، وہ ان کو وہاں پہ ملاقات بھی کرتی ہے، وہ اسے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال، فلاں کا کیا حال۔ یہ سارا معاملہ وہاں پہ ہوتا ہے۔ اور اگر فار ایگزامپل وہاں پہ نہیں نظر آتے، وہ کہتے فوت ہو گیا، تو وہ پھر ایک دم سے افسردہ ہو جاتے ہیں، کہتے اوہو یہ تو پھر سجین میں چلا گیا ہوگا، اس لیے تو وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو وہ جو اس کے بہت قریبی ہوتے ہیں، فار ایگزامپل اگر اس کی ماں ادھر ہے تو وہ کہے گی کہ ٹھہرو ابھی، تو اس میں تمہیں اللہ کی وحدانیت کی سمجھ آ جائے گی، تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ہو جائے گی۔ دیکھیے اس زمانے کا رواج کیا تھا، قانون تھا اس زمانے میں کہ جو جادوگر ہوتے تھے اس کو وہ سولی چڑھا دیتے تھے۔ جادو کا بہت رد تھا اس زمانے میں۔ تو اس زمانے میں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جتنی نشانیاں تھیں، جو یہود تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جادوگر ہے، تاکہ وہ اس کو راستے سے ہٹا دیں۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اتنی پبلک آنے شروع ہو گئی کہ لوگ اتنے لوگ آتے تھے کہ جو بھی بیمار ہوتا تھا آتے تھے، پھر جن کو یہ لگتا تھا کہ ان پہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، لوگ دیکھنے بھی آتے تھے، ملنے آتے تھے، بیماروں کی ایک لائن لگی ہوتی تھی۔ یہود نے اس زمانے میں یہ دیکھا کہ لوگ ان کے پاس ایسے آتے ہیں تو ان کو تو اتنی پبلسٹی ملنا شروع ہو گئی، تو اتنے پاپولر ہونا شروع ہو گئے، تو انہوں نے ان کے خلاف جب مکر کرنا شروع کیا، اب آگے آئے گی وہ آیت وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ انہوں نے بھی مکر کیا یہودیوں نے، اور اللہ نے جو پھر ان کے خلاف تدبیر کی اور کیسے کیا وہ انشاءاللہ آگے بھی آئے گا۔ تو میں صرف آپ کو تھوڑا سا یہاں سے لنک وہاں کا دے رہی ہوں کہ کس طرح سے انہوں نے ان نشانیوں کو، ان معجزات کو جادو کے ساتھ ان کو نسبت دی کہ یہ جادوگر ہے، اس لیے یہ کہہ رہے۔ تو کس وجہ سے پھر وقت کے بادشاہ نے ان کے اگینسٹ حکم دے دیا کہ یہ جہاں بھی ہیں ان کو گرفتار کر کے ان کو سولی پہ چڑھایا جائے۔ اب یہ واقعہ وہاں تک آگے جا رہا ہے کہ کس طرح سے اس کو لیڈ کرے گا، تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے۔ اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اور نشانی کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ، وَمُصَدِّقًا، اور وہ تصدیق کرنے، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں، لما، اس کی، جو بینہ یدیہا، جو میرے ہاتھوں کے درمیان ہے، یعنی مجھ سے پہلے ہے، من التوراتی، تورات میں، والی اوہلا۔ اب یہ دیکھیے یہاں پہ جو لفظ ہے نا کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں جو تورات میں لکھا ہوا ہے، تو تصدیق کیسے کرنے والے تھے؟ کیونکہ جیسے میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی بتائی تھی کہ جیسے فار ایگزامپل تورات میں ایک حکم تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنے کی جو خوشخبریاں تھی اس کے اندر تھی، تو جب وہ ظاہر ہو گئیں تو وہ تصدیق ہو گئی نا کہ یہ دیکھا، جیسے انہوں نے کہا کہ میں ظاہر ہو گیا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں جس کا اللہ نے خوشخبری دی تھی، تو اب تصدیق تو ہو گئی نا کہ تورات سچی ہے۔ تو یہاں پہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی، ولی اوحلا، تاکہ میں حلال کر دوں، لکم، تمہارے لیے، بعد الذی، بعض وہ چیزیں جو حرما، حرام کی گئی تھی، علیکم، تم پر۔ یہ بہت خوبصورت آیات ہے۔ انشاءاللہ اس کی ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی آپ کو کہ حرام اور حلال کے بارے میں، تاکہ ہمارا یہ بھی کانسیپٹ تھوڑا سا کلیئر ہو جائے۔ اوکے جی، اجازت دیجیے تھوڑی سی دیر کے لیے، پھر انشاءاللہ واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 50، جس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ولی اوحلا، تاکہ میں حلال کر دوں، لکم، تمہارے لیے، بعض الذی، بعض وہ چیزیں، حرما، جو حرام کی گئی تھی، علیکم، تم پر۔ اب ان پہ حرام کیا چیزیں کی گئی تھی؟ سب سے پہلے تو دیکھیے کہ کیا حرام خود کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، رائٹ؟ حرام کی گئی تھی، ان کے اوپر حرام کس لیے کی گئی تھی؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے کچھ حلال چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تھا۔ آپ کو یاد ہے ہم نے واقعہ سبت پڑھا تھا کہ ان کو یہ حکم تھا کہ سبت کے دن، ہفتے کے دن انہوں نے مچھلیاں نہیں پکڑنی ہے۔ مچھلیاں پکڑنا کوئی حلال حرام تو نہیں، ایسا تو نہیں تھا کہ مچھلی پکڑنا کوئی حرام چیز ہے، لیکن ان کی آزمائش تھی کہ اس دن مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے حرام تھا، لیکن انہوں نے ہیلے بہانے کیے کہ انہوں نے ایک دن پہلے وہ گڑھا کھود دیتے تھے، اس میں جب وہ مچھلیاں، اور اللہ کی آزمائش بھی دیکھے کیسی آتی تھی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں ابل ابل کے جیسے پانی سے باہر نکلتی تھی، تو وہ گڑھا کھود دیتے تھے، اور جو مچھلیاں اس کے اندر جاتی تھی ہفتے کے دن نہیں پکڑتے تھے، اگلے دن وہ مچھلیاں پکڑ لیتے تھے، کہتے تھے ہم نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جس دن منع کیا ہم نے نہیں پکڑا۔
آج اس سے دیکھیے کہ ہم کتنے ہیلے بہانے، وہ چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں ہم ان کو کیسے حلال کرتے ہیں اپنے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ حرام کو ایک نیا اور خوبصورت نام دے دے کے جس سے وہ اب دھوکہ دیں گے اپنے آپ کو بھی، تو وہ اپنے حرام کو اپنے لیے حلال کر لیں گے۔ اور یہ دیکھیے آج کل اگر آپ غور سے دیکھیں نا کہ کیسے کیسے چیزوں کے نام ہم چینج کر کے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ وہ والی چیز نہیں ہے، وہ حرام والی وہ چیز نہیں۔ یہاں پہ وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ واقعہ سب سے جو ان کے اوپر حرام تھا، اور اس کے بعد دیکھیے ان کے اوپر ناخن والے جو جانور ہیں وہ حرام تھے، اس کے بعد ان کے اوپر جو جانور جو ذبح کرتے تھے اس کی چربی حرام تھی۔ اب دیکھیے اگر گائے کا گوشت ہے یا بکرے کا گوشت، آپ سوچیں کہ ہم نے ایک ایک چربی کا پیس اس میں سے نکالنا ہو کتنی مشکل ہو، سوائے وہ چربی کے جو ہڈی کے بالکل ساتھ لگی ہو۔ اس کے علاوہ بھی جو چیزیں ان پہ حرام تھی، اور بعض چیزیں ایسی تھی جو حرما، یہ وہ بھی آتا ہے کہ جو ان کے علماء نے جان بوجھ کے ان کے اوپر کئی ہوتا ہے نا کہ مذہب کی سختی اتنی زیادہ، ابھی بھی آپ دیکھیں یہ بہت آسانی سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اسلام کا نام لگا کے، اس کا دین کا نام لگا کے کہ ہم زیادہ متقی بننے کی خاطر ہم اپنے اوپر وہ چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے وہ بھی سخت کر لیتے ہیں۔ نہیں میں یہ نہیں کروں گی، میں یہ نہیں کھاؤں گی۔ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حلال کی چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے۔ کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ دیکھیں جب آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا، مجھے بڑے کیوٹ واقعہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیویوں کے گھر میں جایا کرتے تھے تو ان کی ایک بیوی جو تھی ان کے پاس ان کے میکے سے شہد آیا کرتا تھا، تو وہ بہت خالص اور بڑا اچھا شہد تھا، تو کئی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھ کے شہد کا شربت پیتے تھے۔ اب وہاں پہ جب وہ بیٹھتے تھے تو وہ تھوڑی دیر ان کو زیادہ بھی لگ جاتی تھی۔ حضرت عائشہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی، انہوں نے آئی تھنک ان کی ایک اور ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف تھی، یا تو وہ زینب تھی یا پھر حفصہ تھی، یا جن کے ساتھ ایک بیوی کے ساتھ مل کے انہوں نے پلان یہ کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم ان کو یہ کہیں گے کہ ان کے منہ سے کوئی اسمیل آتی ہے، تو پھر وہ ڈیفینیٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگتا تھا، وہ تو اتنے صفائی پسند تھے۔ تو جب وہ غور کریں گے کہ اچھا میں کیا میں نے کیا تھا، تو وہ وہاں سے آئیں گے جب اپنی وائف کے گھر سے، تو ان کو یہ ہوگا کہ وہاں تو میں نے یہ شربت پیا تھا، تو شاید اس کی وجہ سے میرے منہ سے اسمیل آتی ہے، تو وہ شربت اس کے گھر میں بیٹھنا چھوڑ دیں گے زیادہ دیر۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایسے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو وہاں پہ شہد پیتا ہوں، تو اس وجہ سے شاید میرے منہ سے اسمیل آتی ہے۔ لیکن جب ان کو یہ حضرت عائشہ کی بات کا پتہ چلا تو ان کو اتنا غصہ آیا، تو انہوں نے غصے میں یہ کہہ دیا کہ آج کے بعد شہد کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میرے پر شہد حرام ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً ایک آیت نازل کر دی کہ میری حلال کی چیز کو تم حرام نہیں کر سکتے۔ اور آج دیکھیے ہم کتنی آسانی سے فتوے دے دیتے ہیں، یہ حرام وہ حرام یہ حرام۔ ابھی کل ہی میری کسی سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے چھوٹی ایک بچی تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، مینس کے ینگ بچی تھی، تو میں اس کو یہ حرمت کے بارے میں، حرام کے بارے میں بتا رہی تھی، تو she said کہ میں تو اپنے بچوں کو سارا وقت یہی کہتی رہتی ہوں کوک نہیں تم نے پینا، دیکھو کوک حرام ہے۔ I said how come you can do this? She said وہ ڈرتے نہیں ہے نا، تو پھر میں ڈرانے کے لیے ہر چیز میں کہتی ہوں یہ حرام ہے مت کرنا، اور انہوں نے یہی سیکھ لیا ہوا ہے۔ اور پھر میں اس کو یہ بتا رہی تھی کہ اب اپنے ورڈز چینج کرو، ایسے نہیں ان کو کہو کہ یہ تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، یا جس طرح بھی ان کو سمجھا سکتے ہو۔ ہم اتنے بڑے بڑے فتوے ایک دم سے دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صرف وہ چیزیں، قرآن میں دیکھیں اتنی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ میری حرام کی ہوئی چیزوں کو تم حلال نہیں کر سکتے ہو، اور میری حلال چیزوں کو تم حرام نہیں کر سکتے ہو، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے یہ بات کرنی چاہیے۔ جب بھی کبھی ایسے تم نماز نہیں پڑھتی ہو، یہ تو حرام میں تم کر رہی ہو، تم ایسے کام کیوں کر رہی ہو، تم یہ چیز ایسے بول رہی ہو، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں گناہ ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ناراض ہوں گے ان باتوں سے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن حرام کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ اب دیکھیے یہاں پہ، اور پھر دوسرا یہی آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں، وَجِئْتُكُمْ، اور میں آیا ہوں تمہارے پاس، بِآیَاتٍ، نشانی کے ساتھ، مِن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے۔ ان کے پاس نشانی کیا تھی؟ اس کو انجیل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی تھی اس کے بارے میں وہ بیان کر رہے ہیں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَطِیعُونِی، اور میری اطاعت کرو۔
دیکھیے وہ دونوں چیزیں جہاں پہ تقویٰ کا بات آتی ہے، دیکھیں تقویٰ ہوگا تو اطاعت ہوگی، اگر ڈر نہیں ہوگا تو اطاعت نہیں ہوگی۔ آپ پورے قرآن میں دیکھیں یہ لفظ تو مجھے لگتا ہے کہ جس کو قرآن کی عربی نہیں بھی آتی نا تو اس کو بھی تقویٰ سمجھ آ جاتی ہے کہ تقویٰ لکھا ہوا ہے قرآن میں، کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تقویٰ اختیار کرو، اگر تم متقی نہیں ہوگے تو تم کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرو گے۔ تقویٰ کے بھی لیولز ہوتے ہیں، اگر ایک لیول ہوتا ہے کہ شروع میں جیسے ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے ہمیں تھوڑا سا ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے، کئی دفعہ بلیو کرے کہ شروع میں ہم بڑے سخت ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے، ہم اپنے ساتھ والوں کی بھی زندگیاں مشکل کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں کہ اسلام سختی کا دین نہیں ہے، اسلام میں بہت آسانیاں ہیں، حرمت والی چیزیں، حرام چیزیں تو آپ گنتی پہ آپ اپنی انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، جو سورت بقرہ میں بھی آ گئی تھی اور آگے سورت مائدہ میں آ جائیں گے کچھ، اور اس کے علاوہ تو پوری چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ سے دعا یہ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا تقویٰ عطا کر دے، جب ہمیں تقویٰ ملے گا تو ہمیں اطاعت کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح سے پہلا لیول جب یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑے سختی پہ قائم ہو جاتے ہیں، دیکھیے جتنا آپ بلیو کریں آپ اسلام جاننا شروع ہوں گے، جتنا آپ قرآن سے جڑیں گے، جتنا آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اتنی آسانیاں آ جاتی ہیں۔ ایک اور میرے استاد کی بات میں آپ سے شیئر کروں، وہ لوگ جو ڈیفینیٹلی قرآن اس وقت بیٹھ کے سن رہے ہیں تو ان کا مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں چلنے والے لوگ ہیں الحمدللہ، تو اسی لیے تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ تو ساری دنیا نا اس وقت ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتی یا کہیں بھی اور اچھے جیسے کام ہے اللہ کے وہاں پہ لگے ہوتے۔ تو ہمیشہ جب زندگیوں میں چینج آتا ہے نا، آپ یہ دیکھیں جیسے ہماری زندگی میں چینج آتا ہے تو ہمیں دل چاہتا ہے ہمارے بچے بھی ایسے ہو جائیں، ہمارے بہن بھائی بھی ایسے ہو جائیں۔ تو ہمیشہ ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جیسے آپ گاڑی چلاتے ہیں، آپ سوچیں کہ آپ 4 لائنیں ہیں گاڑی کی نا، آپ تیز سپیڈ سے ادھر جا رہے تھے، اب ایگزٹ جو ہے وہ 1 2 3 لائن کے بعد ایگزٹ آ رہا ہے نا، اگر آپ یہاں سے مڑو گے تیزی کے ساتھ تو آپ ممکن ہے کہ آپ خود بھی مرو گے اور دوسروں کو بھی مار دو گے۔ لیکن اگر آپ آرام سے حکمت کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے، جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ پہلی لائن سے دوسری میں آتے ہو، پھر تیسری میں آتے ہو، پھر آپ ایگزٹ والی لائن لیتے ہو اور آپ آرام سے ایگزٹ لیتے ہو اور پھر اس راستے پہ چل جاتے ہو۔ بالکل اسلام ایسے ہی ہے، اس کو فالو کرنے کا طریقہ بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے آپ اپنی زندگی کو پاک کرنا شروع کرتے ہو، سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے دل کو صاف کرنا شروع کرتے ہو، اپنے سوچ کو صاف کرنا شروع کرتے ہو، یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ اور پھر ہم اپنی نیتوں کو صاف کرنا شروع کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، اور آپ بلیو کریں کہ یہ اتنا مشکل کام ہے کہ نیت، صحابہ تک یہ کہتے تھے کہ ہم نے جتنی محنت اپنی نیتوں کو صاف کرنے پہ لگائی ہے ہمیں کسی اور چیز پہ نہیں لگی ہے، کیونکہ نیت ہی تو سارا کچھ ہے۔ اگر ہم نیکی کا کام بھی کر رہے ہیں تو اگر نیت خراب ہے تو وہ بھی ہمارا ضائع چلا جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے حال بھی جانتے، ہم کدھر جائیں گے۔ تو محنت کرنی ہے، کیونکہ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ بچپن سے ہی ہم اس طرح کے تو وہ تو پھر اتنا مشکل نہیں ہوتا، الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے ایسے لوگوں پہ جو بچپن سے ہی ایسے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم جیسے لوگ جب ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو ایک اور، ہمیں تو اپنے بنائے ہوئے ریلیجن پہ چل رہے تھے، میرا خیال ہے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ان چیزوں کا، اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو پھر ہم جب چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر دے، کیونکہ فتنہ ایسا نہیں ہے کہ آج کا دور فتنے کا اور وہ دور فتنے کا نہیں تھا۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ دیکھو آج اس دور میں کتنا بڑا فتنہ تھا کہ کوئی مسلمان جب کنورٹ ہوتا تھا کیا اس کے گلے میں ہار پہناتے تھے؟ نہیں پہناتے تھے، کیونکہ اس کے تو خاندان والے اس کے دشمن ہو جاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس وقت جو ایز اے رسول تھی وہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی بڑا فیمس انسان تھے یا ان کے ارد گرد بیٹھنا یا ان کے گروہ میں شامل ہونا کوئی بڑی اعزاز کی بات ارد گرد کے لوگوں میں ہوتی تھی۔ وہ لوگ تو اتنا ظلم کرتے تھے جن کو پتہ چلتا تھا کہ مسلمان ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ وہ صحابہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دفعہ میں لبیک کہا تھا ان کے تو درجے دیکھے نا کہاں پہ۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ابو ہریرہ سے کہ ابو ہریرہ تم آخر ایسا کیا کام کرتے ہو، کیونکہ جب میں جنت میں مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھائی جنت تو میں ابھی باہر ہی تھا لیکن میں نے اپنے سے پہلے تمہارے قدموں کی آواز وہاں پہ سنی۔ اور پتہ ہے ابو ہریرہ نے کیا کہا تھا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ میں کیا کام کرتا ہوں، لیکن مجھے جو ایک چیز ڈفرنٹ لگتی ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے جتنی توفیق دے دیتے ہیں میں 2 نفل پڑھ لیتی۔ تو دیکھیے وہ اللہ کے لیے کوئی کام کرے اور اللہ اس کی عزت نہ کرے، اللہ اس کی قدر نہ کرے، اللہ اس کی منزلت نہ دے، وہ ولی ایسا نہیں ہو سکتا۔
اللہ نے وہ ان کا اتنا پسند کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے سے پہلے جنت میں ان کی قدموں کی آواز تھی. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں بس چلنے والے بن جائے. ابھی آئے گا انصار اللہ, پھر ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ ہم اللہ کے مددگار کیسے بن سکتے ہیں. ہمیں تو لگتا ہے کہ نہیں ایسے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ان کے مددگار ہم بن جائے. مددگار تو ان کو چاہیے ہوتا ہے نا جو کسی کا محتاج ہوں گے, لیکن ہم اللہ کے مددگار کیسے بن سکتے ہیں, آئے گی وہ بھی آیت انشاءاللہ. اب دیکھیے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ ان اللہ, بے شک اللہ, ربی, میرا رب ہے. اب دیکھیے پھر وہی بات ہو رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میرا رب, میرا پالنے والا بھی اللہ ہے, وہ ربکم, اور تمہارا رب بھی وہی ہے. کہ مینس کہ میرا بھی وہی رب ہے, تمہارا بھی وہی رب ہے. میں رب نہیں ہوں اور نہ ہی میں تم سے کوئی ڈفرنٹ ہوں کہ مجھے تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لو گے یا میرے ساتھ ایسے. کیونکہ آگے آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا تم نے اور تمہاری ماں نے کیا ایسے کہا تھا اپنے جو فالو کرتے ہیں پیروکار کو کہا تھا. تو وہ کہیں گے کہ یا رب العالمین, جب تک میں ان لوگوں میں تھا تو جانتا ہے کہ میں نے ایسے نہیں کہا تھا, اور میرے بعد انہوں نے کیا کہہ دیا میں اس کا کوئی میرے اوپر ذمہ داری نہیں ہے. تو چاہتا ہے تو ان کو عذاب دے دے, لیکن وہ تیرے بندے ہیں. دیکھیں کتنی خوبصورت بات کی نا. ایک طرف تو انہوں نے کہا کہ ہاں انہوں نے شرک کیا تھا تو ان کو عذاب دے سکتے, وہ تیرے ہی بندے, لیکن اگر تو ان کو معاف کر دے تو یا رب العالمین تو بڑا معاف کرنے والا ہے. دیکھیے سینٹنس بولنے میں, لفظوں کے چناؤ میں آپ دیکھیے کہ کتنی خوبصورت بات کہہ دی کہ تو معاف کرنے والا ہے, ان کو معاف کر دینا. اور یہاں پہ وہی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ جو میرا رب ہے وہ ربکم, اور تمہارا بھی وہی رب ہے. فاعبدوہ, پس اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم, تو یہی سیدھا راستہ ہے. اب سیدھا راستہ ہم دعا مانگتے ہیں نا, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم.